مدہوشی از قلم میرا کول ایپیسوڈ 1۔ میں تیری آنکھوں کا ساحل، میں تیرے دل کے قابل، تو مسافر میں تیری مدہوشی۔ وہ کلب میں ایک بازو صوفے پر پھیلائے اور دوسرے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے بیٹھا تھا، اور بہت سی لڑکیاں اس کے آگے ڈانس کر رہی تھی۔ عشق کا دریا ہے بہتا، ڈوب جا تجھ سے کہتا، آ میری باہوں میں آ کے مل۔ ایک لڑکی ان سب سے آگے میوزک کے ساتھ ساتھ اپنے بازو کو ہلاتی اسے آنکھوں سے اٹھنے کے اشارے کر رہی تھی۔ وہ شرابی کیا شرابی، دل میں جس کے غم نہ ہو، لٹ گئے سمجھو شرابی، پاس جس کے ہم نہ ہو۔ اب لڑکی نے ڈانس کے اسٹیپ کے ساتھ اسے آنکھ ماری تو اس کے ہونٹوں پر ایک سائڈ کی قاتلانہ مسکراہٹ رونما ہوئی، اور ساکی ساکی رے ساکی ساکی، آپ پاس اے رہنا جائے کوئی خواہش باقی، اور ساکی ساکی رے ساکی ساکی، آپ پاس آ رہنا جائے کوئی خواہش باقی۔ وہ اپنی دل نشیں اداؤں سے ڈانس کرتی اس کے دل کو بھا رہی تھی۔ اس نے گلاس ایک لڑکی کی طرف بڑھایا اور اٹھ کر اس لڑکی کے پاس آیا۔ اب وہ اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگا تھا۔ تیری جیسی معشوقہ مجھے اور چاہیے، نہ پیسہ چاہیے نہ دلدار چاہیے۔ اس نے لڑکی کی کمر پر ہاتھ مارتے ہوئے ساتھ گانا گایا تو لاؤڈلی میوزک میں بھی لڑکے اور لڑکیوں کی ہوٹنگ نے کلب میں شور مچایا۔ یہ حسن کا ہے خمار میرا تجھ پہ چھایا جو، قربان ہوا مجھ پہ جو خوش نصیب بڑا ہے وہ۔ اب لڑکی اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے قریب آ کر ڈانس کرنے لگی۔ وہ شرابی کیا شرابی، دل میں جس کے غم نہ ہو، لٹ گیا سمجھو شرابی، پاس جس کے ہم نہ ہو۔ وہ دونوں اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈانس کر کے کلب میں فل ماحول بنائے ہوئے تھے۔ اب وہ لڑکی کے پیچھے کھڑا اس کے ساتھ لگ کر ڈانس کر رہا تھا۔ اس کے ڈانس اسٹیپس بہت کمال کے تھے، اور ساکی 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 رے ساکی ساکی، آپ پاس اے نہ جائے کوئی خواہش باقی۔ لاسٹ اسٹیپ کے ساتھ اس نے لڑکی کو کمر سے پکڑ کر اٹھا لیا اور گھمانے لگا۔ ریحان اور فریہ بھی امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر آہل سے زیادہ یہاں کوئی رئیس نہ تھا۔ آہل کی راتیں رنگ برنگی لڑکیوں کے ساتھ گزرتی تھی جنہیں وہ قیمتی تحفے تحائف بھی دیتا تھا۔ چلو یار کچھ پیتے ہیں، ریحان نے ان دونوں کو چپ کھڑا دیکھ کر کہا تو آہل نے سر ہاں میں ہلایا۔ سڑک پر فل سپیڈ سے گاڑی چلتی میں سے ایک گاڑی کو چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پلیز پلیز گاڑی روکو، پلیز مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کبھی آپ کے آگے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گی، کبھی آپ پر طنز نہیں کروں گی، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے گاڑی روک دو۔ وہ لڑکی گڑبڑا رہی تھی پر سننے والے کو جیسے سنا ہی نہیں دیا تھا۔ گاڑی اپنی اسی سپیڈ سے ہوا کے ساتھ اڑ رہی تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ پھر وہ لڑکی اٹھی اور اس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے رونے لگی۔ اس نے بریک پر پاؤں رکھا۔ اب سڑک پر جیسے سناٹا چھا گیا تھا۔ آج تمہیں پتہ چل گیا نا کہ اگر کوئی مہاویرا سلطان کی ذات پر انگلی اٹھائے گا اور اس سے اونچی آواز میں بات کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ مہاویرا یوپی کی سب سے زیادہ خوبصورت اور رئیس زادی تھی، جسے اپنے آگے سب ان کے برانڈڈ شوز کی دھول لگتے تھے۔ اس میں لڑکیوں والی کوئی بات نہ تھی، اس کے سبھی شوق لڑکوں کے جیسے تھے، یہاں تک کہ وہ دکھنے میں بھی کہیں سے لڑکی نہ لگتی تھی۔ چوکر شوز کے ساتھ ساتھ جینز، اوپر کے اوپر ٹی شرٹ، ہاتھوں میں جینز واچ
اور سب سے زیادہ چیز جو اسے لڑکا ظاہر کرتے تھے وہ تھے اس کے بوائز ہیئر کٹ، مگر وہ ہر دل دھڑکانے والا حسن رکھتی تھی۔ اس کی گھنی پلکوں کے ساتھ بڑی نیلی آنکھیں تھی، سلم فیس کے ساتھ سرخ و سفید رنگت۔ وہ اس کے چہرہ 80% اپنے بڑے بھائی عاہل سلطان سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ نیچر سے بھی لڑکا تھی۔ اسے شرمانے اور گھبرانے کے بارے میں دور دور سے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ جس لڑکی کو وہ فل سپیڈ سے گاڑی چلا کر ڈرا رہی تھی، اس نے مہاویرا کو اس کے لڑکا جیسا حلیہ ہونے پر طنز کیا تھا۔ اس کی سزا کیا ہوگی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جی جی مجھے معاف کر دے، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ آئی پرومس، لڑکی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نو یو گیٹ لاسٹ فرام مائی کار۔ اتنا سننے کی دیر تھی وہ لڑکی اپنی جان بچاتی بھاگ نکلی۔ ایڈتھ، مہاویرا طنز سے ایک سائڈ کی سمائل پاس کی۔ اب کا ارادہ لانگ ڈرائیور کا تھا، جو کہ وہ ہر 2 یا 3 دن بعد کرتی تھی۔ سلطان صاحب آفس میں بیٹھے ضروری فائلز کو دیکھ رہے تھے جب ان کی توجہ فون بیل نے لی۔ ہیلو، کون؟ ہاں، اب تو تم مجھے پہچاننے سے بھی رحمیہ، شگفتہ بیگم نے کہا۔ ارے آپا، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں بھلا آپ کو کیوں بھولوں گا؟ میں بس ضروری فائلز دیکھ رہا تھا تو موبائل دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ ارے رہنے دو، یہ صفائیہ مجھے بتانا تھا کہ میں کل شام آ رہی ہوں تمہارے ہاں۔ سلطان صاحب اسلام آباد رہتے تھے اور شگفتہ بیگم کراچی میں۔ ہاں، کیوں نہیں آپا، آپ کا گھر ہے، جب چاہیں آئیں۔ سلطان صاحب نے کہا۔ ارے مجھے نہیں بتاؤ کس کا گھر ہے؟ آئی سمجھ، شگفتہ بیگم نے اپنا حق جتا کر کہا۔ ٹھیک ہے آپا، اب ناراض تو مت ہو۔ ہاں، اب تو میں ناراض بھی نہیں ہو سکتی۔ ارے تم چھوٹے سے ہو جب تمہیں نہلانا، کھانا پلانا، سلانا سب میں کرتی تھی، اور اب تم مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ سلطان صاحب کے کان کھڑے ہوئے۔ آپا، میں تو چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں تو مجھے آپ کے جیسی بہن نہیں ملے گی، اتنی محبت کرنے والی، خلوص۔ سلطان صاحب نے آپا کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئے، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ ایک بار وہ ناراض ہو گئی تو مہینوں تک نہیں مانیں گی۔ ہاں، اب کر رہے ہو نا 16 آنے ٹھیک بات، میری جیسی بہن تو پورے جگ میں نہیں ملے گی۔ چلو میں کل شام آ رہی ہوں، پھر سے بتا دوں۔ اوکے آپا، اوکے۔ سلطان صاحب نے کال کٹ کر دی۔ وہ گاڑی میں میوزک لگائے ڈرائیو کا مزہ لے رہی تھی۔ جب سے اس نے گاڑی چلانا سیکھی تھی، ایسے ہی لانگ ڈرائیو کرتی، یہ اس کا ہابی تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتی کہیں دور نکل گئی، جس کا اس کو احساس تک نہ ہوا۔ انجان راستہ دیکھ کر اس نے کار روکی۔ سامنے ایک بستی تھی۔ سڑک کے کنارے پر چھوٹا سا چائے کا ڈھابا تھا، جہاں کچھ گنڈے نما لڑکے بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ آج اپنی گاڑی میں پانی کی بوتل رکھنا بھول گئی تھی۔ پیاس کی شدت نے اسے اس قریب ڈھابے میں جانے پر مجبور کر دیا۔ اس نے گاڑی کو لاک کیا اور ڈھابے کی طرف قدم بڑھائے۔ کسی سے ڈرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بچپن سے ہی نڈر لڑکی تھی۔ بھائی، ایک گلاس پانی ملے گا؟ اس نے ڈھابے والے آدمی سے پوچھا۔ ارے پانی چھوڑو، یہاں آؤ، تمہیں کڑک سی چائے پلاتا ہوں، اسی بہانے تھوڑی جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ پھٹے پر بیٹھے 3 لڑکوں میں سے ایک نے بولا۔ ہاں، مہاویرا نے
اس کی طرف تیکھی نظروں سے دیکھا۔ ہائے، کیا ادا دکھائی ہے کمسم بلبل نے، یہ فکرہ دوسرے لڑکے نے بولا۔ مہاویرا نے اگنور کیا کیونکہ وہ اس طرح کے آوارہ لڑکوں کو منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ آؤ نا بی بی، ڈرتی کیوں ہو؟ اس بار تیسرا بولا۔ اب مہاویرا کی برداشت نے جواب دیا کیونکہ اس کی بات میں چیلنج تھا اور مہاویرا کسی بھی قسم کے چیلنج سے پیچھے نہیں ہٹتی تھی، چاہے اس کی جان کو ہی خطرہ کیوں نہ ہو۔ وہ ان کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ اپنی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ صحیح سلامت گھر نہیں پہنچ پاؤ گے۔ ہاں ہاں ہاں، تینوں نے کہکا لگایا۔ ارے بلبل، ایسا کیا؟ چلو یہ لو، مارو مجھے۔ پہلے لڑکے نے اپنا رخسار آگے کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے ان نازک ہاتھوں کے تو میں 10 تھپڑ بھی کھانے کو تیار ہوں، مارو نا۔ مہاویرا نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنایا اور اپنی پوری قوت سے اس کے جبڑوں پر دے مارا۔ آ! لڑکی کی چیخ فضا میں بلند ہوئی اور وہ زمین پر جا گرا۔ درد کی شدت سے اس کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ جب اس نے زمین پر تھوکا تو اس کا دانت زمین پر گرا۔ میرا دانت! اس نے بے یقینی سے چلاتے ہوئے مہاویرا کی طرف دیکھا۔ اس کے دوستوں نے جب اس کا یہ حال دیکھا تو وہ کبھی مہاویرا کے اور کبھی اپنے دوست کو کھلے منہ کے ساتھ دیکھنے لگے۔ مہاویرا نے ڈھابے والے کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ اس بیچارے کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے۔ سب کو ساکت کھڑا دیکھ کر وہ آرام سے چلتی ہوئی اپنی گاڑی میں بیٹھی اور اپنے گھر کی طرف مڑ گئی۔ میں ابھی بھائی کے پاس جاتا ہوں، وہی اس لڑکی کو سبق سکھائے گا۔ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ کسی انڈر ورلڈ ڈون کی اولاد ہے کیا؟ وہ اٹھا اور بھائی کی طرف بھاگا۔ یار، کیا یہ لڑکی ہی تھی؟ دوسرے والے نے بڑبڑا کے انداز میں تیسرے سے کہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اور میں بھی۔ اس پر آواز ڈھابے والے کی تھی۔ وہ تینوں ہی سکتہ کی حالت میں تھے۔ صبح آہل کی آنکھ کھلی تو وہ اکیلا بیڈ پر تھا۔ آہل رات کو اسی ڈانسر لڑکی کو اپنے پرسنل ہاؤس میں لایا تھا۔ یہاں وہ اکثر ہی لڑکیوں کو لاتا تھا اور انہیں قیمتی تحائف دے کر خوب پیسہ لٹاتا تھا۔ وہ فریش ہونے کے لیے اٹھا، اب اس گھر کی طرف نکلنا تھا۔ وہ تیزی سے جنگل میں بھاگ رہی تھی۔ اس وقت وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ اوئے، وہ لڑکی کہاں گئی؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک لڑکے نے کہا۔ یہی ہے، وہ مجھے پتہ ہے، جلدی جلدی ڈھونڈو اسے۔ دوسرا لڑکا بولا۔ ٹھیک ہے تو ادھر جا اور میں ادھر، پہلے نے کہا۔ وہ دونوں شکاری کتوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ ڈری سہمی ایک درخت کی اڑ میں چھپ گئی۔ کالج سے تو اسے 12 بجے چھٹی ہو گئی تھی، مگر وہ دو لڑکے جو روز اس کا راستہ روکتے تھے آج اس کا پیچھا کرنے لگے۔ سنسان جگہ دیکھ کر وہ اس کی طرف بھاگے تو سوائے جنگل میں چھپنے کے اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ 3 گھنٹوں سے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اب اس کی حالت ایسی تھی کہ کسی بھی وقت ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو سکتی تھی۔ تھوڑا سانس بحال کرنے کے بعد اس نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی۔ اس نے دیکھا کہ سڑک بالکل پاس ہی ہے، لیکن وہ اس راستے سے انجان تھی۔ یا اللہ، میری عزت کی حفاظت کرنا، تو ہی میرا پروردگار ہے، وہ کہتی ہوئی اٹھی اور سڑک کی طرف چلنے لگی۔
وہ اس کا جسم تھکاوٹ سے نڈھال تھا۔ وہ ایک ایک قدم بمشکل اٹھا رہی تھی۔ جب وہ سڑک پر پہنچی، اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا اپنی گاڑی کے پاس کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ وہ اس سے مدد نہیں لے سکتی تھی کیونکہ وہ کسی بھی نامحرم سے مخاطب نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ بھی ایک مرد تھا۔ اس کی عزت کو اس سے بھی خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس نے جنگل کی طرف دیکھا تو اسے ان لڑکوں کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنی جان بچاتی گاڑی کے پاس آئی۔ وہ لڑکا فون پر بات کرتا گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر چلا گیا۔ موقع پا کر اس نے گاڑی کی ڈگی کھولی اور اس میں لیٹ کر ڈگی واپس بند کر لی۔ آہل کو آواز سنائی دی تو اس نے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا۔ اس نے کال بند کی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آہل فریش ہونے کے بعد گھر جا رہا تھا جب اس کو راستے میں کسی لڑکی کی کال آئی۔ سگنل پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی سے نکل کر بات کرنے لگا۔ تبھی وہ لڑکی اس کی گاڑی کی ڈگی میں داخل ہو گئی۔ کہاں ہیں میرے بچے؟ نہ گھر میں آہل ہے اور نہ ہی ماں۔ تم ان دونوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے جو ان اولاد سے بگڑ جائے گی۔ شگفتہ بیگم نے سلطان صاحب کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آپا، مجھے اپنے بچوں پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ کبھی کچھ ایسا ویسا نہیں کریں گے۔ بچے، میں یہی دن ہوں، ان کی زندگی کو انجوائے کرنے دیں۔ شادی کے بعد تو بس ذمہ داریاں ہی رہ جاتی ہیں۔ آہل تو لڑکا ہے، اس کا کوئی ڈر نہیں، لیکن ماں تو لڑکی ہے نا، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکیوں کو کس طرح سے رہنا چاہیے۔ اوپر سے اس نے جو اپنا لڑکوں والا حلیہ بنایا ہوا ہے نا، یہ اس کو میرے گھر آ کر بدلنا ہوگا۔ پہلے بتا دوں، شگفتہ بیگم ہاتھ سے اشارے کر کے بات کرتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب آپا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سلطان صاحب تھوڑے پریشان ہوئے۔ ارے، سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ ماں میری بیٹی ہے، بس اب اسے میرے گھر میں رہنا ہوگا، میری بہو بن کر۔ سلطان صاحب کے سر پر ہزاروں پہاڑ ٹوٹے، کہیں ان کی خوبصورت اور ٹیلنٹڈ بیٹی اور کہاں ان کا بھانجا، شکل اور عقل دونوں سے فارغ۔ لیکن آپ بھی کاشف تو… یا اللہ، کاشف میں کس چیز کی کمی ہے؟ نہیں، بس تھوڑا سا نادان ہی تو ہے، اور شادی کے بعد جب ذمہ داریاں پڑے تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کی بات منہ میں ہی تھی جب شگفتہ بیگم نے ٹوک دیا۔ سلطان صاحب اس بات سے پریشان تھے کہ وہ مہاویرا کو بہو بنانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر انہوں نے انکار کیا تو آپا ساری زندگی ان سے ناراض رہے۔ اس کے علاوہ خاندان میں طرح طرح کی باتیں بھی کریں گی۔ اسے ہوش آیا تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وہ پریشان تھی کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دماغ پر تھوڑا زور ڈالنے پر اسے یاد آیا کہ وہ صبح اپنے گھر سے واک کے لیے نکلی تھی اور کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر رومال رکھا تھا، جسے سونگھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مگر اب وہ کہاں تھی، اس کو خبر ہی نہ تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سے اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کچھ دیکھ نہ سکی۔ کچھ لوگوں کے قدموں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آ گئے ہے ہوش میں لڑکی، ایک لڑکی کی آواز اس کو سنائی دی۔ چل، اچھے سے سمجھا دینا اس کو۔ ایک لڑکا اس کو کہہ کر شاید چلا گیا تھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ یہ لڑکا کون ہے اور اسے کیوں اٹھا کر لائے ہیں کہ ایک لڑکا اس سے مخاطب ہوا۔ سن لڑکی، ہم عورت ذات کی عزت کرتے ہیں، اس لیے جو کہوں گا چپ چاپ مان لینا، ورنہ بات بنوانے کے لیے ہمارے پاس اور بھی طریقے ہیں۔ کون ہو تم اور کیوں لائے ہو یہاں؟ تم ایک بار میرے ہاتھ کھولو پھر تمہیں سخت پچھتاوا ہوگا مجھے کڈنیپ کرنے کا۔ اس نے بنا ڈرے کہا۔ بہت زبان چلتی ہے اس کی، اس کا منہ باندھ۔ اس نے دوسرے لڑکے سے کہا۔ ہائے یو باسٹرڈ، کھولو مجھے، تمہیں ابھی سبق سکھاتی ہوں۔
پھر کسی نے اس کے منہ پر اسکاچ ٹیپ چپکا دی۔ اب اس کی دبی دبی آواز ہی بامشکل نکل رہی تھی۔ اب میری بات دھیان سے سن، ہم تجھے بھائی کے سامنے لے کر جا رہے ہیں۔ یہ ان کا علاقہ ہے، ان کے سامنے عزت سے پیش آنا۔ اور اگر تو نے ان کے سامنے اپنے یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی تو تمہارے لیے یہ بہت برا ہوگا۔ اسی لیے ان کے سامنے انہیں حرکت دینے کی زحمت نہ ہی تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسے اس وقت ان لڑکیوں پر شدید غصہ آ رہا تھا جو اس پر حکم چلا رہے تھے، کیونکہ اس نے آج تک صرف حکم چلانا سیکھا تھا، حکم سننا نہیں۔ ایک لڑکے نے اس کو کرسی سے کھولا اور اسے پکڑے چلنے لگا، مگر اس کے ہاتھ ابھی بھی بندھے تھے۔ پھر اسے دروازہ کھولنے کی آواز سنائی دی۔ بھائی، یہ ہے وہ لڑکی۔ وہ دیوار کی طرف رخ کیے کھڑا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ لڑکے مڑے اور دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ اب وہ اس سوچ میں مبتلا تھی کہ یہ کون شخص ہے۔ جاری ہے منزل۔ وہ کلب میں ایک بازو صوفے پر پھیلائے اور دوسرے ہاتھ میں وائن کا گلاس لیے بیٹھا تھا اور بہت سی لڑکیاں اس کے آگے ڈانس کر رہی تھی۔